بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از مدثر رحمان. ایم ٹیچر ٹرینر موٹیویشنل اسپیکر. آج اپنی تلاش سیریز کا یہ دوسرا پروگرام ہے اور آج ہم بات کریں گے شوق کی تلاش پہ. فائنڈ یور پیشن. دوستو، کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کی توانائیاں ضائع ہوں. کوئی نہیں چاہتا کہ وہ ناکام ہو جائے. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی بے مقصد ہو، اور کوئی نہیں چاہتا کہ اسے کامیابی نہ ملے. ہر شخص ناکامی سے بچنے کے لیے غور و فکر کرتا ہے، اور یہی غور و فکر اسے سنجیدگی کی طرف لے کر جاتا ہے. سنجیدگی کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آدمی یہ دریافت کر لے کہ مجھے اپنی زندگی میں کس طرف جانا ہے، میرے لیے ہدایت کہاں پر ہے. اگر یہ احساسات نہ ہوں تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی نشانی ہے. وہ لوگ جنہیں خیال نہیں آتا، جو سوچ نہیں سکتے، ایسے لوگ صرف قبرستان میں پائے جاتے ہیں. زندہ انسان تو ہمیشہ اپنے آپ میں بہتری لانا چاہتا ہے. وہ اپنے کل کو آج سے بہتر بنانا چاہتا ہے. دوستو، زندگی کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں شعور نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے حصے میں شعور آتا ہے. عام طور پر لوگ شعوری زندگی میں یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے. زیادہ تر کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہم ڈاکٹر یا انجینئر بن جائیں. یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ دنیا میں صرف ڈاکٹر یا انجینئر کے شعبے ہی نہیں، بلکہ اور بھی بہت سے شعبے ہیں. مگر لوگوں کی سوچ اتنی محدود ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن سکا تو میں ناکام ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لامحدود راستے پیدا فرمائے ہیں، لیکن ان لوگوں کا انتخاب صرف دو رستوں تک محدود ہوتا ہے. انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں انجینئر بننے کے لیے پیدا کیا ہے. انہوں نے کبھی اپنے اندر کے آرٹسٹ کو نہیں دیکھا ہوتا. انہوں نے کبھی اپنے اندر کے سائنٹسٹ کو نہیں دیکھا ہوتا. انہوں نے کبھی اپنے اندر کے ٹیچر کو نہیں دیکھا ہوتا. انہوں نے کبھی یہ جانچا ہی نہیں ہوتا کہ میرے اندر اصل ٹیلنٹ کیا ہے. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پہلی طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں صبح جلد اٹھنا عذاب لگتا ہے. انہیں اپنے کام سے کوئی محبت نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کی زندگی میں کوئی روشنی نہیں ہوتی. ان کی زندگی میں بیزاری ہوتی ہے. اور دوسری طرح کے لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے کام سے محبت ہوتی ہے. یہ محبت انہیں رات دیر تک جاگنے اور صبح جلد اٹھنے پر مجبور کرتی ہے. انہیں تھکاوٹ کی کوئی واقفیت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے جسم سے نہیں بلکہ اپنی روح سے کام کرتے ہیں. ایسے لوگ پہلے قسم کے لوگوں سے زیادہ چمک والے، متحرک اور شوق والے ہوتے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی کی 20 سالہ تحقیق کے مطابق اس دنیا میں 97% لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جنہیں اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا ہوتا. اس شوق کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ظاہراً تو وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ مردہ ہوتے ہیں. صرف 3% لوگ وہ کام کرتے ہیں جو ان کا شوق ہوتا ہے، جو ان کا پیشن ہوتا ہے، جس کام کے لیے وہ بےتاب ہوتے جاتے ہیں. انسان کے دو چہرے ہیں. ایک چہرہ جو نظر آتا ہے، جبکہ دوسرا چہرہ نظر نہیں آتا. وہ چہرہ کام کا ہوتا ہے، وہی اصل چہرہ ہوتا ہے، کیونکہ آدمی کی شناخت اس کا کام بناتا ہے. زندگی میں شناخت کے لیے سفر کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سفر بقول فائز حسن سیال صاحب کے خود شناسی کا سفر ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. شوق اللہ تعالیٰ کے دربار کی سوغات ہے. اسے کوئی پہچانتا ہے، کسی کو اس کی شناخت ہوتی ہے. شوق کا پتہ لگ جائے تو شخصیت میں اعتماد پیدا ہوتا ہے. پھر انسان کو راستے کی رکاوٹ نہیں لگتی. جیت اور ہار کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے. دوسروں کی تنقید کا اثر نہیں رہتا. شوق والا معاوضے اور وقت کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے. شوق کی مصروفیت میں ارد گرد کا احساس ختم ہو جاتا ہے.
شوق کے رستے پر چلنے والا مقابلہ نہیں کرتا۔ انسان مقابلہ بازی کی کیفیت میں اس وقت تک مبتلا رہتا ہے جب تک اسے اپنی صلاحیتوں کا علم نہ ہو۔ شوق کا رستہ عبادت کا رستہ ہے، بلکہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رستہ ہے۔ جس شخص کو اپنے شوق کا پتہ لگ جاتا ہے وہ اپنے کام کو عبادت سمجھتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی مقام نہیں کہ اپنا کام عبادت لگنے لگے، اگر یہ نہیں تو کام عذاب لگتا ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سوال یہ ہے کہ میرا شوق کیا ہے؟ یہ اتنا سنجیدہ اور اہم سوال ہے کہ جس کو بھی اس کا جواب مل گیا پھر اسے کوئی خرید نہیں سکتا۔ شوق انسان کو خواب بننے اور دیکھنے پر مجبور کرتا ہے، وہ سکون سے نہیں رہنے دیتا۔ شوق کی آگ سے پکی ہوئی ہانڈی بہت ذائقے دار ہوتی ہے۔ خلیل جبران کہتا ہے کہ وہ روٹی مزیدار نہیں ہوتی جس کے اندر شوق یا محبت نہیں ہوتی۔ ایک خاتون قلم کار برتن بناتی تھی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم برتن بناتی ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میں برتن نہیں بناتی، میں تو اپنے آپ کو بناتی ہوں۔ اسی طرح شوق والا اپنے کام کو نہیں دکھاتا بلکہ اپنے کام کے ذریعے اپنے آپ کو دکھاتا ہے۔ وہ شوق کسی کام کا نہیں ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ اگر شوق اور زمانے کی ضروریات مل جائیں تو یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنی زندگی سے لطف اٹھا رہے ہیں؟ جو لوگ اپنے شوق کو دریافت نہیں کرتے وہ صرف زندگی کا چکر پورا کرتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے وہ سدا زندہ رہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے۔ جینے سے انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے وقت اور کام کی سرمایہ کاری اس انداز سے کرے کہ اس کے جانے کے بعد بھی انسانیت اس سے استفادہ کرتی رہے۔ شوق سے کیا گیا کام آدمی کو امر کر دیتا ہے۔ زندگی میں مزہ پیدا کرنے کے لیے اپنا شوق دریافت کیجیے، کیونکہ بغیر شوق کے زندگی کا کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ 65 سال کی زندگی میں انسان 90,000 گھنٹے کام کرتا ہے۔ اس کے 2 ہی طریقے ہیں، ایک یہ کہ ان 90,000 گھنٹوں کو رو کر گزار دیا جائے یا پھر انہیں اپنے شوق کی تکمیل کے لیے استعمال کر لیا جائے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ ہماری زندگی کا راز ہمارے اندر ہی ہے۔ جب تک اس اندر کو تلاش نہیں کیا جائے گا تب تک قرار نہیں آئے گا۔ چھوٹے انسان کی تقدیر دوسروں کے ہاتھوں پہ لکھی ہوتی ہے، جبکہ بڑے انسان کے ہاتھ پر زمانے کی تقدیر لکھی ہوتی ہے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی وجہ سے کتنے ہی انسانوں کی زندگی بدل گئی، کیونکہ ان کے ہاتھ پر زمانے کی تقدیر لکھی ہوئی تھی، جبکہ تمام جہانوں کی تقدیر ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر لکھی ہوئی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اپنے شوق کو تلاش کیجیے، منزل خود ہی مل جائے گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔